الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه أتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا صدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ کا دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اور عظمت کا حامل دن ہے، اور یہ دن صرف عید کی خوشیوں، عید کی مسرتوں میں مست ہو جانے، عید کی خوشیوں میں مگن ہو جانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن ایک عظیم پیغام اور سبق دینے والا دن ہے. عید الاضحیٰ کے دن مسلمان قربانی کرتے ہیں اور صاحب حیثیت اور مالک نصاب افراد اپنی جانب سے قربانی انجام دیتے ہیں. اضحیٰ کے معنی قربانی کے آتے ہیں، کیونکہ بقرہ عید کے دن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اور قربانی در حقیقت در اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. باپ نے حکم خداوندی ملتے ہی، اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی پوری کوشش بھی کر دی. ادھر بیٹے نے باپ کے حکم کے سامنے، باپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اپنا سر جھکا دیا اور اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. اللہ رب العزت کو باپ اور بیٹے کی یہ نرالی اطاعت، یہ انوکھی فرما برداری اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ اس اطاعت کا عملی نمونہ جانوروں کی قربانی پیش کر کے دیا جائے. چنانچہ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور اسی عشرے میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. انہی اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اللہ رب العزت کی قربت کی نیت سے، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ایثار و
و جانکاری، تقوی و طہارت، مؤمنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کی حامل ہے، اور اسی لیے قربانی کرنے والے کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے اور لوجہ اللہ، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ان عبادتوں میں عبادت کے مختلف اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی فعلی عبادت ہے، کوئی قولی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے۔ قربانی مالی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ قربانی کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب سے پہلا انسان دنیا میں آیا۔ چنانچہ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی کو خطاب کر کے فرمایا گیا اے نبی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اہل کتاب کو صحیح طور پر پڑھ کے سناؤ۔ آگے فرمایا اس قربا قربانن، جبکہ ان دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے اللہ رب العزت کے لیے کچھ نیاز پیش کی، قربانی پیش کی۔ فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہو گئی، عند اللہ اس کو قبول کر لیا گیا۔ ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی نیاز کو، دوسرے کی قربانی کو عند اللہ مقبول نہیں کیا گیا، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل مراد ہیں۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں آباد فرمایا تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی نسل انسانی کی بڑھوتری، نسل انسانی کو پھیلایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں اسی ضرورت کے پیش نظر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل دو جڑواں اولاد ہوا کرتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا ہوا کرتا تھا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ایک وطن سے ہونے والے پیدا ہونے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اور دوسرے وطن سے جو اولاد ہوتی، جو بھائی بہن ہوتے، ان کا نکاح پہلے وطن کے بھائی بہن سے کیا جاتا، یعنی پہلی مرتبہ جو لڑکی ہوتی اس کا نکاح دوسری مرتبہ جو لڑکا ہوتا اس سے کیا جاتا، اور پہلی مرتبہ جو لڑکا ہوتا اور اس کے ساتھ دوسری مرتبہ جو لڑکی ہوتی اس سے کیا جاتا۔ ایک وطن سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، ان کا نکاح دوسرے وطن سے دوسری مرتبہ میں ہونے والے بھائی بہن سے کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی شریعت کے حکم کے پیش نظر قابیل اور حابیل کا نکاح ان کی آپس کی جڑواں بہنوں سے ہونا تھا، لیکن ہوا کیا، قابیل کی بہن کا نام تھا اقلیمہ اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن کا نام تھا لیوزا، بعض کتابوں میں غازہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل اپنی ہی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنے پر اڑا ہوا تھا، اصرار کر رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ خداوندی میں نظر پیش کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جس کی نظر، جس کی قربانی عند اللہ مقبول ہو گئی، اس لڑکی کا نکاح، اس خوبصورت لڑکی کا نکاح اسی سے کیا جائے گا۔ حابیل کے پاس مویشی تھے، جانوروں کا ریوڑ تھا، اس نے قربانی کے طور پر میڈھا پیش کر دیا۔ قابیل کے پاس کھیتی تھی، اس نے قربانی کے طور پر زمین کا، پیداوار کا ایک ناقص حصہ پیش کر دیا۔ چنانچہ اس وقت کے مطابق حابیل کی قربانی پر ایک آسمانی آگ اتری اور اس کو
کو کھا گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ حابیل کی قربانی عند اللہ مقبول ہو گئی ہے۔ قابیل کی قربانی پر آسمانی آگ نہیں اتری، جو اس بات کی علامت تھی کہ عند اللہ قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قابیل نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ پھر اس دھمکی کے جواب میں حابیل نے جب اس بات کو واضح کر دیا کہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی، بڑے بھائی کی ہر دھرمی کے باوجود بھی وہ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تو قابیل کی ہمت، اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ آخر کار قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے سے سمجھانا صرف یہ ہے کہ اس میں قربانی پیش کرنے کا ذکر ہے۔ حابیل نے مینہ پیش کیا، قابیل نے زمین کی پیداوار کا ناقص حصہ پیش کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کا عبادت ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی ہے، قربانی کی حقیقت۔ لیکن اس کی خاص شان اور اس کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یادگار ابراہیمی، یادگار اسماعیلی کے طور پر امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو، جو آدمی مالک نصاب ہو، وہ اس اطاعت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنی جانب سے جانور کی قربانی پیش کرے۔ قربانی کا حکم اور قربانی کی اہمیت اس سے پتہ چل جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ، آدھا درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، قربانی کی حکمت، قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے تمہارے لیے اونٹوں کی قربانی کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کر دیا ہے۔ آگے فرمایا لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور اس قربانی میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب تم اونٹوں کو نحر کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے کر دو تو ان پر اللہ رب العزت کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ اونٹ اپنے پہلو کے بر گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس کے گوشت میں سے، قربانی کے گوشت میں سے اگر تم خود کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور تم فقیر کو بھی کھلاؤ۔ خواہ فقیر صبر سے بیٹھنے والا ہو، یعنی سوال نہیں کرتا ہو، والمعتر، خواہ فقیر سوال کرتا پھرتا ہو، یعنی دونوں طرح کے فقیروں کو، غریبوں کو کھلاؤ، چاہے وہ مانگتا ہو چاہے نہ مانگتا ہو، اور چاہے وہ لوگوں سے سوال کرتا در بدر دروازوں پر پھرتا ہو، تم ہر طرح کے فقیر کو قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک سخرناها لکم، اور جس طرح ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کی حالت کو بیان کر دیا، سخرناها لکم، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ اور یہ سب چیزیں کیوں کی گئی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ، اس کا احسان مانو۔ اور آگے امت مسلمہ کو ایک خاص پیغام دیا گیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خوب دھیان سے سن لو کہ اللہ رب العزت کے پاس ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بارگاہ خدا بندی میں تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی، تمہاری اخلاص نیت پہنچتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک سخرھا لکم، اور اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے تمہارے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، ان کو تابع دار بنا دیا، یہ سب چیزیں کیوں کی گئی؟ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ رب العزت کی تم اس کے احسان پر بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی اخلاص والوں کو، مخلصین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ سورہ حج کی ایک طویل اور لمبی آیت مبارکہ کا صرف ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کیا باتیں ذکر فرمائی ہیں
اور کیا کیا دلیل اور کیا کیا قیمتی نکات بیان فرمائے ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ چنانچہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل اور قربانی کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے۔ اس وقت قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا جاتا اور وقت کا نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا۔ اس کے دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک خاص کیفیت کی آگ اترتی اور وہ قربانی کے جانور کو کھا جاتی، یا جو بھی قربانی کے لیے پیش کیا جاتا اس کو کھا جاتی، جو اس بات کی علامت تھی یہ قربانی عند اللہ مقبول کر لی گئی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس طرح بیان فرمایا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یوں کہتے ہیں الذی عہد الینا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اس بات کا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ چنانچہ قربانی کا طریقہ پچھلی شریعتوں میں رہا ہے کہ قربانی پیش کر دی جاتی، وقت کا نبی دعا کرتا، آسمان سے آگ اترتی، اگر وہ اس کو کھا جاتی تو عند اللہ قربانی مقبول سمجھی جاتی، اور اگر وہ آگ اس کو وہیں چھوڑ دیتی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ عند اللہ قربانی مقبول نہیں ہے۔ یہ تو چند آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں بھی بے شمار حدیث مبارکہ میں قربانی کی فضیلت، اس کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث یا دو حدیث بیان کرنے کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَزِلَافِهَا، اور قربانی کا جانور کل قیامت میں بارگاہ خداوندی میں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ، اور قربانی کا جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ زمین پر جب پہلا قطرہ گرنے ہی والا ہوتا ہے اس سے ہی پہلے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی مقبول ہو جاتی ہے، اس کو قبول کر لیا جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دلوں کو خوشی پہنچاؤ قربانی کر کے، قربانی کے ذریعے جانور کو ذبح کر کے اپنے دلوں کو خوشی پہنچاؤ۔ ایک روایت میں ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے آگے سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں قربانی کرنے پر کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ نہ جانے جانور کے جسم پر کتنے بے شمار بال ہوتے ہیں، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا فما الصوف، اگر دمبا وغیرہ کی قربانی کی جائے تو اس اون کے بدلے میں کیا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کے بدلے بھی، ہر اون کے بدلے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یہ چند آیت مبارکہ، دو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھی،
اور اتنا ہی کافی ہے کہ قربانی کی حکمت، قربانی کی فضیلت اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا، جو صاحب حیثیت ہو، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.